सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पर दिन की बातें और जरूरी मसाइल के बारे में जानकारियाँ पोस्ट की जाती है। इल्म दिन हासिल करने की नीयत से हमें फॉलो करें। शुक्रिया। अशरफ क्रिएशन। अल्लाह का जिक्र क्या है? उसका नाम लो, अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र करते रहो। अभी कारी अख्तर साहब आपको नमाज के मकरू औकात बता रहे थे कि तुलू के वक्त, गुरूब के वक्त, और जब सूरज सर पर होता है, जिसे अवाम अपनी दानिस्त में जवाल कहते हैं। हालांकि वो उन्होंने बताया कि जवाल नहीं है, जवाल के वक्त तो नमाज मना नहीं, बल्कि जवाल का वक्त तो नमाज को जायज करने का और शुरू करने का वक्त होता है ना। उसको शरई निस्फुन नहार कहते हैं, यानी कि निस्फुन नहार का मतलब आधा दिन, जब सूरज सर पर आ जाए, यानी जब सूरज की इब्तिदा हो तब भी मना, इंतहा हो, एंड पर गुरूब हो रहा हो तब भी मना, और जब बीच में आ जाए तब भी। इसी तरह यानी नमाज भी एक मौका आता है कि मना हो जाती कहीं, ठीक है, नहीं पढ़ सकते आप तुलू के वक्त, गुरूब के वक्त। और रोजा भी कभी मना होता है, ईद के दिन नहीं रख सकते, और फिर उधर बकरीद के 4 दिन नहीं रख सकते, ठीक। हज की तो इजाजत ही मखसूस अय्याम में, उसके अलावा हज नहीं हो सकता, कोई करे तो नहीं होगा हज। यानी किसी चीज का कोई ना कोई वक्त मुकर्रर है, फिर तादाद भी मुकर्रर है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के जिक्र की शान ये है कि अल्लाह का जिक्र कभी मना नहीं, और उसकी कोई तादाद भी नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। और फिर अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। इस ज़िम्न में हदीस पाक आई है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जब तुम मेरा जिक्र महफिलों में करते हो तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में, और जब तुम मेरा जिक्र अकेले में करते हो तो फिर मैं तुम्हारा जिक्र शान तन्हाई के साथ करता हूं। तुम मुझे जैसे याद करते हो मैं तुम्हें वैसे याद करता हूं। अल्लाह का जिक्र ये करते रहो, अल्लाह का जिक्र। तो फरमाया कि वज़ा का रस्म रब ही, और जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अपने रब का जिक्र किया, फसल्ला, और उन्होंने नमाज कायम की, नमाज पढ़ी, उन्होंने वो नमाजी हो गए। पहली चीज गुनाह से पाक हुए, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र की। मेरा मशवरा है आपसे कि उठते बैठते चलते फिरते कोई एक जिक्र मुकर्रर कर लो जो आपको समझ में, जैसे अल्लाह 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 पढ़ते रहो, या फिर आप अल्लाहू का जिक्र करें। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाहू कहता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बना दे। तो अल्लाहू का जिक्र करें, या फिर कलमा शरीफ पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, कई मर्तबा इसकी तकरार करें, फिर उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लें। अब इससे होगा क्या? जब आप ये जिक्र करेंगे जबान से करें, और अगर जबान से नहीं करते तो जबान बंद कर दें और दिल में जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह।
ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے تو آپ کا دل جاری رہے گا منزل، اور پھر بہت لطف آئے گا، بڑی لذت آئے گا اللہ کا ذکر کریں، یا پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یعنی ذکر کرتے رہیں، ذکر کی بڑی برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہمارے لیے گواہ ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گی کہ فلاں فلاں موقع پر اس بندے نے تیرا ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے واقعے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جب وہ پہاڑوں میں جاتے، جنگلوں میں جاتے تو وہ زور سے اللہ کا ذکر کرتے ان کو گواہ بنانے کے لیے، جنگل کے درختوں کو، پہاڑوں کو گواہ بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سفر میں تھے، تو جب اسی آپ نماز کا وقت آئے تو آپ نے خود اذان دی، امام نے خود اذان دی، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے خود اذان دی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اذان پڑھی، تو فرمایا ہاں، میں ان پہاڑوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ لوگ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں، ان دیوانوں کو چاہیے کہ اپنا نام لکھنے کی بجائے وہ اللہ کا نام لینا، تاکہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی گواہی دے کہ مولا اس نے ہم پر پہنچ کر تیرا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں لی، اور چند کنکریاں لے کر ان کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، اے کنکریوں گواہ رہنا کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تم گواہ رہے۔ اور پھر ان کنکریوں کو زمین پہ ڈال دیا۔ اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جاتے ہیں، تو جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنکری کو بہت بڑی چٹان کی شکل میں کھڑا ہوا پایا، اور وہ کنکری کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ اس نے مجھے گواہ بنا کر اللہ کا کلمہ پڑھا۔ فرشتے دوسرے دروازے پہ لے گئے تو دوسری کنکری کو پایا، تیسرے دروازے پہ لے گئے تو تیسری کنکری کو پایا، حتیٰ کہ سارے دروازوں پہ وہ کنکریاں بڑے چٹان کی شکل میں تھی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ یعنی اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا فائدہ، یا خواب میں عام لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے، مومنین کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو عمل کیا اس کی برکتیں کیا ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرو، یہ جو بڑبڑ کرتے ہو نا، بک بک کرتے ہو، یہ ختم کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اور بہت مختصر مدت لے کر کے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اس لیے کوشش کرو۔ اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں، پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف ہے۔ کلمہ شریف پڑھو، بہت برکت ہے اس کی۔ اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کلمہ شریف اور درود شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر درد کی دوا اس کے اندر موجود ہے۔ کلمہ شریف کی بہت برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے،
گھومنے لگتا ہے، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتے ہیں مولا کیسے رکوں، آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رک سکتا ہوں؟ تو ندا آتی ہے اے عرش تو بعد میں جھومنا شروع ہوا، اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تو ہم نے اس کی مغفرت فرمائی۔ کلمہ شریف بار بار پڑھنے کی عادت، اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کر لو کہ ہم تجدید ایمان کر لیں، ایمان کو نیا کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں۔ بار بار کلمہ شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو۔ لوگ وظیفے لیتے ہیں، کون سا وظیفہ کریں؟ میں نے اس سے پہلے رمضان شریف پہ بھی اعتکاف والوں کو میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ وظیفے لیتے ہیں، مشکل وظیفے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے عرش پر لکھا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے عرش پر لکھا، عرش کے پائے پر لکھا، کرسی پر لکھا، جنت کے دروازوں پر لکھا، حوران جنت کی پیشانی پر لکھا، ان کی پتلیوں پر لکھا، اللہ نے لکھا۔ اب اگر اس سے بڑا کوئی کلمہ ہوتا تو کیا وہ نہ لکھا جاتا؟ تو جو کلمہ اللہ نے ہر جگہ لکھا، ہم اس کلمے کی پر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں وظیفہ دو وظیفہ دو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے، جو مشرک کو موحد بنا دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ یہ کلمہ شریف بہت برکت ہے اس کی، اور آسان بھی ہے، سب کو یاد بھی ہے، بار بار اس کی تکرار کرو۔ اور ایک بات یہ آپ کو بتاؤں، جس نیت سے آپ کلمہ پڑھیں گے، جس نیت سے، اللہ آپ کی وہ مراد پوری فرما دے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھو۔ انہوں نے چند دن کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے گھر میں برکت عطا فرمائی۔ بہت برکت ہے اس کلمے کی۔ میں سمجھتا ہوں زندگیاں ختم ہو جائے لیکن کلمہ طیبہ کی برکت بیان کرتے کرتے زبانیں گھس جائے گی، اس کی برکت بیان نہیں ہو سکتی۔